ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس کے انتظار میں رہا، جب رات ہوئی تو وہ پھر آ گیا اور اس نے صدقہ فطر کے مال سے مٹھی بھرنی شروع کی تو میں نے اسے پکڑ لیا، یہ پڑھ کے سو جایا کرو آئندہ چور نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ یہ پڑھ کے سو جایا کرو تو آئندہ چور نہیں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے سیدنا حضرت ابو ہریرہ اور رات والے چور کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے صدقہ فطر کے مال سے مٹھی بھرنی شروع کی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے صبح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر جاؤں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آگے سے وہ کہنے لگا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت، کہ میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور مجھے سخت حاجت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو حضور نے میرے بتانے کے بغیر ہی یہ فرما دیا کہ ہے یا ابا ہریرہ ما فعل عصیر البارحہ، ابو ہریرہ کے رات والے چور نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے سخت حاجت کا واسطہ دیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات ختم کی تو غیب دان نبی نے فوراً فرما دیا اے ابو ہریرہ خبردار، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، عن قریب وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو میں اس انتظار میں رہا کہ وہ چور دوبارہ لازمی آئے گا، کیونکہ آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات یہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی، کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس کے انتظار میں رہا، جب رات ہوئی تو وہ پھر آ گیا اور اس نے صدقہ فطر کے مال سے مٹھی بھرنی شروع کی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ صبح تجھے لازمی بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر جاؤں گا۔ فرماتے ہیں پھر اس نے حاجت کا واسطہ دیا، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ چور نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر اس نے مجھے سخت حاجت کا واسطہ دیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ خبردار وہ پھر آئے گا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر اس کے انتظار میں رہا، جب رات ہوئی تو پھر وہ چور آ گیا اور اس نے کام سے جب مٹھی بھرنی شروع کی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تو بار بار جھوٹ بولتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا لیکن پھر بھی آ جاتا ہے، لہٰذا اب تو میں تجھے ضرور بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں یعنی آیت الکرسی، یہ پڑھ کے سو جایا کرو آئندہ چور نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ یہ پڑھ کے سو جایا کرو تو آئندہ چور نہیں آئے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے ابو ہریرہ بے شک وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن جو بات کر گیا ہے وہ سچی بات کر گیا ہے، یعنی جو وظیفہ بتا گیا ہے آیت الکرسی، فرمایا وہ سچا وظیفہ بتا گیا۔ ایک تو یہ کہ رات سونے سے قبل اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو ایک قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور عظیم آیت مبارکہ ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ شیطانی وسواس سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ناظرین اس سے یہ معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب بہت زیادہ عطا فرمایا تھا، یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ حضور کے علم غیب پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ جو واقعہ ابو ہریرہ صحابی کے گھر ہوا اور جو ہونے والا
حضور علیہ السلام وقت سے پہلے اس کی خبریں دے رہے ہیں، تو یہی تو علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔